ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ اس کو آباد کرے، اس کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا جو آسمان و زمین میں ہیں اور انہیں مسخر فرمایا، ہمیں بھرپور ظاہر و باطن نعمتیں عطا فرمائی تاکہ ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، میں اس کی ثنا بیان کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اللہ کے نزدیک اس گواہی کے اجر اور بقا کی امید کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے ملت کے نشانات کو واضح و ظاہر فرمایا، ہمیں روشن شاہراہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی مانند ہے۔ اللہ کا تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابہ کرام پر، جو اس امت کے سب سے افضل، ان میں سب سے معزز اور سب سے نیک ہیں، اور تابعین پر اور ان پر جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنو، میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ہمیں شب و روز اور ماہ و سال کے گزرنے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر سال جو گزرتا ہے وہ انسان کو اس کی دنیا سے دور اور اس کی آخرت سے قریب کرتا ہے، اور جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلتا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ پھر شیطان نے انہیں گمراہ کیا تو اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اللہ کے ایام اور اس کے عہد و میثاق کی یاد دلانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایام وہ دن ہیں جن میں اس نے بعض قوموں پر انعام فرمایا اور بعض دوسری قوموں سے انتقام لیا، تاکہ بندے اس کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں اور اس کے عقاب سے ڈریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تھے، انہیں اللہ کے ایام کی یاد دلاتے تھے، اور اللہ کے ایام اس کی نعمتیں اور اس کی بلائیں ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور قرآن عظیم میں ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و مند کیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب اللہ کے نبی صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے ایام کی اپنی قوم کو یاد دلایا اور کہا، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ پھر نبی جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہر نبی جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اور انہیں خوشخبری سنائی، انہیں اللہ کے گزرے ہوئے دنوں کی یاد دلائی، انہیں اللہ کے ان گزرے ہوئے دنوں کی یاد دلائی جن میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، انہیں اللہ کے ایام یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ ان ایام نے قوم نوح، عاد، سمود، اصحاب مدین اور ان ہستیوں کے ساتھ کیا کیا جو الٹ دی گئیں۔ وہ انہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے ایام کی یاد دلاتے رہے جنہوں نے ناشکری کرتے ہوئے اللہ کی نعمت کو بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ مومنوں، بندوں پر اللہ کی نعمتوں کو نہ شمار کیا جا سکتا اور نہ گنا جا سکتا ہے۔
تو ہر لمحے میں نعمت ہے اور ہر سانس میں نعمت ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلے پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اس نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ تو ہر خیر جسے بندہ حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اور ہر شر جسے اس سے اللہ پھیر دیتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس کی طرف نالہ و فریاد کرتے رہو۔ بندوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے اسلام اور ہدایت و استقامت کی نعمت ہے، اور اللہ جل وعلا کی طرف متوجہ ہونے کی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے فضل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ ایمانی بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ ان کا اعتراف کیا جائے، عطا کرنے والے جل وعلا کی طرف ان کی نسبت کی جائے، اس لیے کہ رب کے ساتھ بندے کی بے ادبی میں سے یہ ہے کہ نعمتوں میں ڈوبا رہے اور انعام کرنے والوں کو بھول جائے۔ اس لیے کہ جب مسلمان اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں انہیں استعمال کر کے ان پر شکر بجا لاتا ہے۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ اور جب آپ اللہ کو دیکھیں کہ وہ بندہ کو کچھ دے رہا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور بندہ رب کی نافرمانیوں پر قائم ہے، تو جان لے کہ وہ بندہ کو ڈھیل دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادے کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے قول سنستدرجہم من حیث لا یعلمون کے سلسلے میں کہا کہ جب جب انہوں نے کوئی گناہ کیا تو ہم نے انہیں نئی نعمت عطا کر دی اور انہیں استغفار بھلوا دیا، بھلا دیا۔ مومنوں کی جماعت، ہمیں جاننا چاہیے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے مگر اس وقت جب کہ نعمت کے شکر کا اثر محبت و گواہی کے ساتھ اس کے دل پر، ثنا و اعتراف کے ساتھ اس کی زبان پر، اور طاعت و فرما برداری کے ساتھ اس کے اعضاء و جوارح پر ظاہر ہو۔ اس لیے کہ نعمت کا شکر دل، زبان اور اعضاء و جوارح سب سے ہوتا ہے۔ سب سے عظیم شکر بندگی کی طرف جلدی کرنا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا ارشاد گرامی ہے، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اللہ کے بندو، شکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان میں اضافہ کرتا ہے، تو جسے شکر کی توفیق ملی اسے زیادہ ملا، اور اللہ کا فرمان ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو تو تمہیں بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ نعمتیں تین ہیں، ایک موجود نعمت جسے بندہ جانتا ہے، ایک انتظار کی جانے والی نعمت جس کی بندہ امید رکھتا ہے، اور ایک نعمت وہ ہے جو اسے ملی ہوتی ہے اور اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کو پوری کرنا چاہتا ہے تو اسے موجودہ نعمت سے باخبر کرتا ہے اور اسے اپنے شکر کی توفیق دیتا ہے، جو اس نعمت کو قید رکھتا ہے اور بھاگنے نہیں دیتا۔ معصیت سے نعمت بھاگ جاتی ہے اور شکر سے قید ہو جاتی ہے، اور اسے ایسے عمل کی توفیق دیتا ہے جس کے ذریعے وہ انتظار کی جانے والی نعمت کو حاصل کرتا ہے اور اسے ان نعمتوں سے باخبر کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہیں، اسے ان کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا۔ کوئی شخص نعمتوں کے شکر کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا، خواہ وہ جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے۔
اس کے لیے ایک اللہ کی خوشنودی کو پانے کی کوشش کرنا ہی کافی ہے۔ لیکن جب بندے کو کوئی نئی نعمت ملے وہ نئے سرے سے شکر ادا کرے، دعا کے دروازے کو لازم پکڑے تاکہ نعمتوں کے باب میں اپنے سرے سے شکر ادا کرے، دعا کے دروازے کو لازم پکڑے تاکہ نعمتوں کے باب میں اپنی کوتاہی کی بھرپائی کر سکے۔ اللہ کا فرمان ہے یہاں تک کہ جب وہ پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا ہے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے کہا، ارشاد ربانی ہے کہ وہ دعا کرنے لگے کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے انعام کی ہے، اور میرے ماں باپ پر اور میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ انبیاء نے اپنی قوموں کو شکر بجا لانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزاری کرو اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور شکر صحابہ کرام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ 2 بار کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ چھوڑو اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت میں برکت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کو ان دونوں میں موجود آیتوں اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر طرح کے گناہ و غلطی کے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بھرپور نعمتوں پر، اور اسی کے لیے شکر ہے پے در پے نوازشوں پر۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو ان پر، ان کی چیدہ آل و اولاد پر، ان کے متقی صحابہ کرام پر، تابعین پر، اور حق کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک آسمان و زمین باقی ہیں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنو، اللہ کے عظیم دنوں میں سے شہر اللہ المحرم کا 10واں دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہیں پسند کرتا ہے کہ جنہیں جب کسی نعمت سے ہمکنار کرے تو وہ اس پر اس کا شکر بجا لائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ عظیم دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے تعلق سے حقدار ہیں اور قریبی ہیں۔ تو اس دن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یوم عاشورہ کا روزہ مستحب ہے اللہ جل وعلا کے عظیم وعدہ کو حاصل کرنے کے لیے جو اس نے روزہ رکھنے والوں سے کیا ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزہ کی رغبت دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ عاشورہ کے روزہ میں سنت یہ ہے کہ 10ویں دن کے روزے کے ساتھ 9ویں دن کا روزہ بھی رکھا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں ضرور 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، عاشورہ کا دن ایک کلمہ پر اکٹھا ہونے
اور صفوں کو متحد کرنے کا دن ہے، اہل ایمان کی محبت و مودت کا دن ہے، گرچہ ان کی نسلیں اور ان کی زبانیں مختلف ہوں، حتیٰ کہ اگر ان کے زمان و مکان مختلف ہوں، اس لیے کہ عاشورہ کے روزہ سے مسلمان اس عظیم تاریخی واقعہ کو یاد کرتا ہے جس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، اور انبیاء ایک دوسرے سے قریب ہیں، تو ان کا رب ایک ہے، ان کے دین کی اصل ایک ہے، وہ سب ایک معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا و آخرت میں اور لوگوں کی بنسبت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں۔ انبیاء اللہ بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے، اور امت محمدیہ اللہ کے نبیوں سے ان کی قوموں کی بنسبت زیادہ قریب ہے جنہوں نے ان کا انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، چنانچہ خاتم المرسلین اور ان کی امت قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ انبیاء نے پیغام پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح اور ان کی امت آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں اے رب۔ تو وہ ان کی امت سے کہے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح سے کہے گا کون تمہارے حق میں گواہی دے گا؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تو ہم سب گواہی دیں گے انہوں نے پیغام پہنچا دیا، کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا، اور یہی اللہ جل ذکرہ کے قول میں ہے، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اور وسط کا معنی اس آیت میں عادل ہے۔ عاشورہ کا دن رحمت و مغفرت کا دن اور اللہ جل جلالہ کی نوازش کے اظہار کا دن ہے، تو وہ تھوڑے عمل پر عظیم نوازش فرماتا ہے۔ 1 سال کے گناہ کی معافی ایک دن کے روزے سے ہوتی ہے۔ یوم عاشورہ کا دن طاعت پر تربیت کا دن ہے، نفس کو عبادت کا عادی بنانے کا دن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دن روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو اس کے روزہ رکھنے کا عادی بناتے تھے۔ صحیحین میں ربع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح مدینہ کے آس پاس انصار کی بستیوں میں یہ کہلوانے کے لیے قاصد بھیجا، جس نے روزہ رکھتے ہوئے صبح کی ہے وہ اپنے روزہ کو پورا کرے، اور جس نے افطار کی حالت میں صبح کی ہے وہ اپنے بقیہ دن کا روزہ پورا کرے۔ تو ہم اس کے بعد اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اللہ چاہتا تو ہم اپنے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے۔ ہم انہیں مسجد لے جاتے اور ان کے لیے روٹی کا کھلونا بنا کر رکھتے، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہی کھلونا دے کر افطار کے وقت تک بہلاتے رہتے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، آپ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم بچوں کے لیے روٹی کا کھلونا بناتے تھے، ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، جب وہ کھانا مانگتے تو ہم انہیں کھلونا دے دیتے تھے جو انہیں مگن رکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے روزے پورے کر لیتے تھے۔ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں بچوں کو طاعتوں پر مشق کرانا اور عبادتوں کا عادی بنانا ہے۔ درود بھیجو رسول خدا پر، جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب میں حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد اور ان کی بیویوں اور ان کی ذریت پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر، اور برکت نازل فرما محمد اور ان کی بیوی اور ان کی ذریت پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمایا ابراہیم پر۔ یقیناً تو نہایت قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ کرام اور تابعین سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔